بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله العظيم حاضر در دولت پہ گدا حاضر در دولت پہ گدا حاضر در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر حال میرا محتاج نظر حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے حاضر در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے حاضر در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر ہے حال میرا محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر ہے حال میرا محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر ایک بھکاری ہے کھڑا آپ
کے دربار کے پاس ایک بھکاری ہے کھڑا، آپ کے دربار کے پاس ایک بھکاری ہے کھڑا، آپ کے دربار کے پاس۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بابا جان، عطا محمد عرض کر رہا ہوں لاہور سے۔ پیارے بابا جان، میرا سوال آپ سے تھا، اکثر لوگ نمازی ہوتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے اچھے لوگ نظر آتے ہیں، کسی موضوع پہ کسی بات پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ میرے حق میں دعا کرو، ایک عام سے آدمی کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں پیارے بابا جان کوئی مدنی پھول عطا فرمائیں۔ ضرور کہنا چاہیے، کیونکہ اپنے آپ کو نیک سمجھنا بھی تو مطلب، جو نیک ہوتے ہیں اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھتے، گناہ گار سمجھتے ہیں۔ تو ایک دوسرے کو دعا کیا کہنے میں حرج نہیں ہے۔ سب سے بڑھ کر نیکوکار کون؟ شہنشاہ ابرار، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سب نیکوں کے سردار ہیں۔ جب حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمرے کے لیے رخصت کیا تو ان سے فرمایا کہ بھائی ہمیں بھی دعا میں یاد رکھنا، اس طرح کا جملہ ارشاد فرمایا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ مجھے یہ ارشاد سرکار کا بہت اچھا لگا۔ تو سرکار تو سارے نبیوں کے سردار ہیں، فاروق اعظم نبی نہیں ہیں، صحابی ہیں، تو یوں بڑے نیک نے اپنے سے کم نیک کو، یعنی ہم یہ تقسیم کر رہے ہیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو یقیناً سب سے زیادہ نیک ہیں، تو کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھنا۔ تو یوں گناہ گار کو، جو بے نمازی ہے، اس کو بھی اگر کسی نے دعا کا کہا، اس پر کیا حکم لگے گا؟ ہاں یہ کہ یہاں ایک صورت سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی واقعی گناہ گار اس طرح کا ہو اور اس کو سب لوگ دعا کے لے کہیں، تو یہ خطرہ اگر ہو تو پھر نہ کہا جائے کہ یہ پھول پڑے کہ مجھے لوگ بہت اچھا سمجھتے ہیں، میں بھی کچھ ہوں، تو یوں نیکیوں سے مزید و دور نہ ہو جائے گی۔ ایک یہ سمجھ میں آتا ہے، یہ اس کے لیے بہتری ہے، کہنے میں حرج نہیں ہے دعا کا، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہر ایک نبی ہیں، اور کئی نبیوں سے، بے شمار نبیوں سے افضل نبی ہیں، بلکہ رسول ہیں، ان پر تو پوری شریعت نازل ہوئی ہے، توریت شریف۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس زبان سے دعا کر جس سے تو نے گناہ نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام معصوم نبی ہیں، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہی ہم اس کو کہیں گے کہ ہمیں مطلب یعنی کہ ایک دوسرے سے دعا کا کہنا چاہیے، نہ جانے کس کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے۔ اب دعا کا کیا دعا منگوائیں؟ اب ہم لوگ دنیا مانگتے ہیں، بس عام طور پر دنیا 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 دنیا۔ حالانکہ بزرگوں کا طریقہ، سرکار اعلیٰ حضرت کا خاص کر طریقہ یہ تھا کہ جب بزرگوں سے ملنے کی کوئی صورت ہوتی تو اپنے لیے مغفرت کی دعا کا کہتے تھے۔ ہم لوگ روزی مبارکت کا کہتے ہیں، تنگ دستی کے رونے روتے ہیں، بیماریوں کے رونے روتے ہیں،
پریشانیوں میں انہیں روتے ہیں. ان دعاؤں کا کہنا بھی جائز ہے، لیکن ایمان کی سلامتی، اگر جس کو یہ ٹینشن لگ جائے نا، یہ وہی سمجھے ایمان سلامت رہے گا یا نہیں. جس کو برے خاتمے کا ٹینشن لگ جائے کہ کہیں میرا خاتمہ برا نہ ہو جائے، اس کو پتہ چلے، وہ جانتا ہے کہ سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے. ہاتھ میں درد ہے، گھٹنے میں درد ہے، یہ بڑی مصیبت ہے جس کے لیے ہم دعائیں کروا رہے ہیں، یا برے خاتمے کے خوف کا ٹینشن کہ کہیں میرا خاتمہ برا نہ ہو جائے، میرا ایمان کہیں مجھ سے چھن نہ جائے مرتے وقت، کہیں میں کفر پر نہ مر جاؤں. اتنا بڑا مطلب یہ معاملہ ہے کہ جو کفر پر مرے وہ تو ہمیشہ 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 کے لیے جہنم میں رہے گا، معاذ اللہ. آج تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں ہوتی نا، کیسی پریشانی ہوتی ہے کہ جلدی سورج ڈوبے اور ہم کچھ کھانے پینے کی ترکیب میں آئیں، ہے نا. کیسا فکر ہوتی ہے، کاش اس وقت یہ حدیث پاک یاد آ جائے کہ جب سخت گرمی ہو تو بندہ یہ کہے لا الہ الا اللہ، یا اللہ آج بڑی گرمی ہے، مجھے جہنم کی گرمی سے بچا لے. جو یہ کہے، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرا بندہ جہنم کی گرمی سے پناہ مانگتا ہے، تم گواہ رہنا میں نے اس کو جہنم کی گرمی سے پناہ دی. اسی طرح وہ سخت سردی میں اگر بندہ یہ کہے لا الہ الا اللہ، آج بڑی سخت سردی ہے، یا اللہ مجھے جہنم کی زمہریر سے بچا. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جہنم کی زمہریر کیا ہے؟ اس طرح ارشاد فرمایا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ جہنم میں ایک طبقہ ہے زمہریر، اس میں ٹھنڈک کا عذاب ہے. جب اس میں کافر کو پھینکا جائے گا تو اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ایسی سردی ہوگی. اللہ تعالی ہم کو زمہریر سے پناہ دے، جہنم کی گرمی سے بھی پناہ دے، جہنم کی آگ سے بھی پناہ دے. تو سچی بات یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں نا، اگر بندہ غور کرنے پر آئے نا تو ان میں آخرت کی یادیں بہت تلاش کر سکتا ہے. جیسے میں نے گرمی کا کہا، یہ گرمی پر جہنم کی گرمی یاد آئے، موت کی گرمی یاد آئے، قبر کی گرمی یاد آئے. موت کی بھی گرمی، ہاں، بنی اسرائیل کی ایک جماعت ایک قبرستان گئی، ایک قبر پر گئی، دعا کی یا اللہ کہ اس مردے کو ہم پر ظاہر کرتا کہ ہم اس سے موت کے بارے میں معلوم کریں. تو ایک قبر پر جب انہوں نے دعا کی تو قبر شق ہوئی، پھٹی، اور اس میں سے ایک کالے رنگ کا آدمی نکل آیا. اس کے ماتھے پر سجدے کے نشانات تھے. اس نے کہا کہ مجھے مرے 50 سال، ایک روایت کے مطابق 100 سال ہوئے، ابھی تک موت کی گرمی محسوس کر رہا ہوں. دعا کرو مجھے اللہ تعالیٰ پچھلی حالت پر لوٹا دے. انہوں نے دعا کی تو پھر قبر میں وہ صاحب جو تھے وہ چلے گئے. ابھی کوئی نیک آدمی معلوم ہو رہا تھا، سجدوں کے نشانات تھے، اور جنہوں نے دعا کی وہ بھی نیکوں کی کوئی جماعت، نیکوں کا گروہ تھا. بظاہر یہی ہے کہ ان کی دعا سے اللہ نے مردہ زندہ کر دیا نا ان کے لیے، وہ معلومات ہوئی. تو یہ اسرائیلیات ایک پورا چیپٹر ہے حدیثوں کا. تو یہ عبرت کے لیے اس طرح کی روایتیں حدیثوں میں بیان ہوئی ہیں ہماری عبرت کے لیے. تو ہم مطلب ہے نا کہ گرمی سے، سخت گرمی ہو تو موت کی گرمی کو یاد کریں، قبر کی گرمی، ایسی گرمی قبر کی ہے نا،
اب بھی ایک کمرہ ہو اور اس میں چاروں طرف سے کوئی کھڑکی ہی نہ ہو، بند کر دیا جائے اور پنکھا بھی نہ ہو، کیسی گرمی لگے، ہے نا، بے قراری ہو جائے، گھبراہٹ ہو جائے۔ یہ 2-3 سال پرانا واقعہ ہے۔ دبئی میں، عرب امارات کا مشہور شہر ہے دبئی، اس میں بجلی چلی گئی، کہ وہاں بجلی ہماری طرح نہیں ہو جاتی، بہت کم ہی جاتی ہے، بجلی چلی گئی۔ اب وہاں ایسی بہت ساری عمارتیں ملیں گی آپ کو جو سینٹرل اے سی ہوتی ہیں، پنکھا نہیں ہوتا ان میں، اور وہ کھڑکیاں اور یہ کھولنے کا بھی دستور کم ہی ہے، بند رکھتے ہیں اے سی۔ تو اب وہاں چلی گئی بجلی، اب اے سی بند ہو گئے۔ گرمیوں کا موسم تھا، تو جو مجھے بتایا گیا وہ تھا کئی لوگ بے ہوش ہو گئے اس میں، گرمی سے برداشت نہیں ہو سکا، جو اے سی کے عادی تھے، اے سی بند ہو گئے، اور دن کا وقت تھا وہ۔ ہمارے ہاں تو یہ کہ اے سی کم ہے، اے سی کا رواج، اور گرمیاں سہنے کے اب بھی مطلب ہمارے ہاں تجربہ کاروں کی بہت تعداد ہے جو گرمی سہ لیتے ہیں، ادھر کے لوگ کم سہ سکتے ہیں، اے سی میں پڑے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ کہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہر چیز سے ذہن نصیب کہ ہم کوئی ایسی آخرت کی اس میں سوچ نکالیں جو ہمیں آخرت کی طرف لے جائے۔ تو یہ دنیا کی تکلیف میں سے ہی میں سمجھتا ہوں کہ کم محسوس ہوگی پھر جب آخرت کی فکر میں ڈوب جائیں گے نا، جیسے وہی گرمیوں میں جو میں نے آپ کو مثالیں دی، ان میں اگر ہم کھو جائیں گے، یہ گرمی واقعی کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں، اس گرمی کے مقابلے میں۔ یہ گرمی سے بچنے کا سامان ہے، پنکھے چل رہے ہیں، اے سی بھی لوگوں کے پاس ہیں، کھڑکیاں کھلی رہتی ہیں، ہوا کی آمد و رفت رہتی ہے، ہوا چل پڑتی ہے بعض اوقات۔ قبر میں کہاں سے ہوا آئے گی؟ اگر بندہ گناہگار ہوا اور پروردگار اس سے ناراض ہوا تو پھر وہاں ہوا کوئی بھی سوراخ نہیں جس سے ہوا یا روشنی آئے۔ تو یہی تصور کرے اپنے ڈرانے کے لیے کہ اگر کوئی زندہ قبر میں بند کر دے کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں، اس لیے گناہوں سے بس ڈرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ ماشاءاللہ بیلا بلوچستان کے عاشقان رسول بھی آج ہمارے ساتھ ہیں، پاک برکاتی کابینہ، اور اسکرین پر اپنے جلوے لٹا رہے ہیں۔ مرحبا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آصف بول رہا ہوں مسقط عمان سے۔ میرے پیارے بابا جان سے سوال یہ ہے کہ جب سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اذان آ جاتی ہے، تو اس کے بعد پیسٹ لگا کے بندہ برش کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ پیسٹ اور منجن ان کے مسائل یہ ہیں کہ یہ روزے میں نہ کیے جائیں۔ اگر ایک بھی ذرہ اتر گیا اور حلق میں محسوس ہوا اس کا اترنا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اس لیے پیسٹ نہ کیا جائے، اور اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ پیسٹ میں تو اتنی تیزی ہوتی ہے اور اس میں طرح طرح کی خوشبوئیں ہوتی ہیں کہ وہ حلق میں تو اس کا اترنے کا ہر امکان موجود رہتا ہے۔ اس لیے پیسٹ اور منجن استعمال نہ کیا جائے۔ پان کا جزئیہ بہار شریعت میں کہ کسی نے پان کھایا اور وہ تھوکتا رہا مگر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ پان کے باریک اجزاء حلق میں اتر جاتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میں نے 2 بائی پاس کروائے ہوئے ہیں اور روزہ میں رکھ نہیں سکتا، تو اس سلسلے میں مجھے شرعی طور پر، اسلامی طور پر اس سلسلے میں میری رہنمائی فرمائے کہ میں کیا کروں۔ 2 بار بائی پاس کروایا، اللہ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے اور
नेकियों भरी, सुन्नतों भरी तवील ज़िंदगी इनायत करे। बाईपास करवाया या ना करवाया, इससे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता रोज़े के ताल्लुक से। ऐसा मरीज़ कि जो या तो उसको तबीब हाज़िक़ यानी माहिर तबीब गैर फासिक वो कह दे कि तुमको रोज़ा रखोगे तो तुम्हारी बीमारी बढ़ जाएगी या जान चली जाएगी या अक्ल चली जाएगी, तो इस तरह का वो मना करे तो रोज़ा उस वक्त ना रखे, बाद में रख ले, क़ज़ा कर ले। या ख़ुद अपना तजर्बा है कि रोज़ा रखता है तो बीमारी बढ़ जाती है, तकलीफ़ बढ़ जाती है बीमारी की, तो अक्ल चली जाने का खौफ वगैरह, तो इसका अपना तजर्बा हो तब भी रोज़ा उन दिनों ना रखे। मसलन गर्मी है, इसमें बर्दाश्त नहीं होता, सर्दी में बर्दाश्त हो जाता है, सर्दी में क़ज़ा कर ले, ये रियायतें मिलेंगी। अच्छा, या ऐसा बूढ़ा कि जो जिसको रोज़ा रखने की ताकत ही नहीं है, ना गर्मियों में रख सकता है ना सर्दियों में रख सकता है। हाँ, अगर गर्मियों में नहीं रख सकता, सर्दियों में रख सकता है, तब तो इसको गर्मियों के बजाय सर्दियों में रखने की इजाज़त मिलेगी, मगर वही कि वो सर्दियों में क़ज़ा कर ले गर्मियों के रमज़ान के रोज़े, वो भी इसी सूरत में कि वो वाकई बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, ऐसा बूढ़ा है और आइंदा उसको सेहत लौटने की उम्मीद नहीं है। अगर ऐसा है तो उसको ये भी इजाज़त है कि वो एक रोज़े के बदले फिदिया दे दे, एक सदक़ा फ़ितर या उसकी रकम वो अदा कर दे। अच्छा, इसके बावजूद अगर इसकी ताकत लौट आई, यानी सर्दियों में भी नहीं रख सकता, गर्मियों में भी नहीं रख सकता और सेहत भी लौटने की उम्मीद नहीं है, ऐसा ज़ईफ़ कमज़ोर शेख फ़ानी इसको बोलते हैं, तो उसके लिए फ़िदिया वाजिब है कि फ़ी रोज़ा एक सदक़ा फ़ितर या उसकी रकम या उतने गेहूँ 2 किलो में से 80 ग्राम कम, समझो कि मोटा हिसाब 2 किलो गेहूँ वो दे दे, मगर 80 ग्राम कम वाजिब, 2 किलो में से 80 ग्राम कम देगा तब भी वाजिब अदा हो जाएगा। और अगर 2 किलोग्राम देगा तो 80 ग्राम ज़ायद गए तो और अल्लाह की राह में गए, इसका भी इंशाअल्लाह अजर मिलेगा। फ़ी रोज़ा एक रोज़े का। अच्छा, इसमें भी अगर ये सारे इसने फ़िदिये भी अदा कर दिए, वाकई उसकी हालत ऐसी थी कि सेहत नहीं लौटेगी, फिर इत्तेफाक से लौट आई सेहत। बाज़ ऐसे बूढ़े आपने सुने होंगे, हो सकता है देखे हों, कि पूरे सफ़ेद बाल हो जाते हैं फिर काले बाल आने शुरू हो जाते हैं। हाँ, तो मैंने भी सुना है काले बाल आने शुरू हो जाते हैं। तो चलो काले और सफ़ेद तो अपने समझे, तो फ़िदिया दे भी दिया, लेकिन अब ताकत लौट आई तो फ़िदिया नफल हो गया और ये रोज़े क़ज़ा करेगा। जो इसने अपनी उस ज़ईफ़ी और शेख फ़ानी की जो तारीफ़ मैंने बयान की, उस पर वो अगर आ गया था तो अब ये कि ये क़ज़ा तो करेगा, रोज़ा फ़र्ज़ है। अब तो आजकल तो बड़े मतलब तंदुरुस्त लोग भी बाज़ नहीं रखते रोज़ा, बाज़ क्या एक तादाद है माज़अल्लाह नहीं रखते, पूरे गांव ऐसे सुने हैं कि जैसे उसमें रमज़ान का पता नहीं चलता। खुद बाबुल मदीना में ऐसे इलाके सुने कि उनमें पता नहीं चलता कि रमज़ान है, वो लोग खाते पीते हैं सरेआम, होटलें खुली होती हैं, खा रहे होते हैं, सिगरेटें फूंक रहे होते हैं। अफसोस, ये जानबूझकर रोज़ा तर्क करना यह हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। जहन्नम का अज़ाब खुदा की कसम कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। जो कहे कि मैं जहन्नम का अज़ाब बर्दाश्त कर लूँगा वो काफिर हो जाएगा। अल्लाह के अज़ाब कोई हल्का समझता है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम प्यारे बापा जान, व रहमतुल्लाहि इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सब्ज़ गुंबद को गस्ल दिया जा रहा है। अगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम से आपको इस आदत मिल जाए तो आपकी क्या कैफियत होगी? हाय हाय, सब्ज़ गुंबद के ऊपर
میں تو صحیح بات ہے کہ چڑھنے کی جرت ہی نہیں کروں گا، میری تو یہی کیفیت ہے. تو سنہری جالیوں کے پاس برسوں سے حاضری نہیں دی. مدینہ شریف گیا ضرور ہوں، میں باہر سے حاضری دی ہے. کہ وہ ایک تصور بس میرا یوں جیسے کہ بس اپنے طور پر سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں جو میں سمجھ سکا ہوں. جیسے آپ کسی عزیز کی قبر پر جائیں گے تو قبر اوپر تھڑے پہ رکھی ہوتی ہے یا زمین کے اندر؟ وہ آپ کی امی یا ابو زمین کے اندر ہیں، سارے زمین کے اندر ہوتے ہیں. تو اب زمین کے اندر کے تصور کے ساتھ اوپر سے سنہری جالیوں میں زمین، وہ تو اوپر ہے نا، اب تو پتہ نہیں کتنی تہیں چڑھ گئی ہیں، اوپر بھی فرش بڑھ کے وہ کتنا بڑھ گیا. تو اب یہ کہ میں وہاں کیسے کھڑا رہوں، یہ میری اپنی سوچا. کھڑا ہوا سنہری جالیوں پر حاضری 100% جائز ہے. بڑے بڑے علماء حاضری دیتے ہیں، اکابرین اور اولیاء کرام کی حاضریاں بالکل ثابت ہیں، صحابہ کرام کی حاضریاں ثابت ہیں. تو بہرحال یہ کہ اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہیں. حضرت سیدنا یوسف بن اسماعیل نبہانی قدس سرہ نورانی یہ باب السلام کے دروازے پر تشریف فرما ہوتے تھے. مفتی احمد یار خان نے ان کا واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے ان سے بات چیت کی کہ نورانی بزرگ، نورانی چہرے والے، پہلے تو موویاں اور ویڈیو اور یہ ہوتی نہیں تھی نا، پہچان مشکل ہوتی تھی. یا تو دیکھا ہو تو پہچان ہو، خالی ورنہ انجانا ملے تو نہیں پہچان سکتا. تو یہ کہ ایک نورانی چہرے والے بزرگ نظر آتے تھے باب السلام کے دروازے پر، اندر نہیں آتے تھے وہ. تو ان سے کوئی دعا سلام کر کے تعارف ہوا کہ تو انہوں نے اپنا نام بتایا، یوسف بن اسماعیل نبہانی قدس سرہ نورانی. مفتی صاحب نے ان کا نام سنا تھا، بولا میں نے تو آپ کا نام سنا ہے، آپ کی فلاں کتاب بھی میں نے پڑھی ہے. بہت بڑے عالم تھے، بڑی کتابیں ان کی. تو اب یہ کہ ان کے ظاہر مراسم بنے ہی، تعارف ہوا. اور پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کو اندر کبھی نہیں دیکھا، آپ باب السلام پر ہی رہتے ہیں. تو جو کچھ مطلب فرمایا اس کا اسی طرح کا مضمون ہے کہ کتے کا کام دروازے پر پہرا دینا ہوتا ہے. میں اور اندر کیسے جاؤں؟ کیا یہ کم کرم ہے کہ آقا نے اپنے دروازے تک مجھے بلا لیا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم؟ تو یہ کہ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا، ان باتوں پر اعتراض نہیں ہو سکتا کہ یہ مطلب اپنا انداز ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ کوئی یہاں یہ کہے نا کہ سنہری جالیوں پر حاضری دینا ناجائز ہے تو اس پر اعتراض ہوگا، اس کی پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی کہ ایک جائز کام کو اس نے ناجائز کہا کیوں؟ گناہ گار ہے یہ ناجائز کہنے والا. اب خود ادباً نہیں جاتا، اس کی ہمت نہیں ہوتی، جرت نہیں پڑتی، اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، تو یہ اس کی اپنی عاجزی انکساری پر محمول کریں گے اور اس کو گناہ گار نہیں کہیں گے. وہ دو بزرگوں کا واقعہ، دو بزرگ بھی نہیں ہے، مطلب دو افراد تھے، آدمی تھے، وہ مسجد کے پاس سے گزرے، بنی اسرائیل کے دور کا واقعہ ہے. تو ایک نے کہا میں تو مسجد میں جاتا ہوں، دوسرے نے کہا میں بہت گناہ گار ہوں، میں اللہ کے گھر میں کس منہ سے جاؤں گا، میں گندا ہوں، میری جرت نہیں ہے. اب یہ اس کے دل کی آواز تھی، تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی یہ آواز مسموع ہوئی، سنی گئی ہے نا، یعنی قبول ہوئی. اور اللہ تعالیٰ نے اس عاجزی کرنے والے شخص کو صدیق کا مرتبہ دیا. صدیق یہ ولایت کا سب سے اعلیٰ درجہ صدیقیت. صدیق ولی ہوتا ہے تو سب سے بڑا ولی صدیق. جیسے ہمارے غوث پاک یہ بھی صدیقین میں سے تھے، یعنی غوث پاک ہی صدیق نہیں تھے، بے شمار اولیاء کرام صدیق ہوئے. تو یوں مطلب عاجزی. لیکن یہ اس میں دیکھو بہانے مت بنانا کہ میں اب نماز کی جماعت کیسے لوں، میں گناہ گار ہوں. ایسی دل کی ہماری کیفیت ہوتی نہیں ہے.
خالی کو ایسے ڈرامہ کرے گا تو وہ اس کی آخرت اور برباد ہوگی کہ اپنی مطلب ولایت منوانا چاہتا ہے، اپنے کو مطلب عاشق خداوندی، عاشق الہی ثابت کرنا چاہتا ہے، تو یہ نہیں. وہ اس دور کا واقعہ ہے. شریعت محمدی میں تو جماعت واجب ہے شرائط کے ساتھ اپنے. تو اب گناہگار سمجھ کر مسجد سے رکنے کی اجازت بھی نہیں ملے گی، مسجد کے اندر جا کر جماعت لینی ہی پڑے گی. اچھا یہ بتا دوں، سبز گنبد شریف پر جو اوپر جاتے ہیں رنگ کرتے ہیں، میں ان کو ناجائز نہیں سمجھتا. مجھے اپنی کیفیت پوچھی گئی، میں نے یہ بیان کی. ورنہ جنہوں نے اوپر گنبد بنایا یا جنہوں نے قبر بنائی جن صحابہ نے، تو نعوذ باللہ کیا انہوں نے غلط کیا ہوئے؟ تو جنہوں نے گنبد بھی بڑے عشاق نے بنایا، عشاق جو بادشاہ گزرے، ان کی ایک اپنی تاریخ ہے، گنبد بنایا. تو یہ سب اوپر چڑھے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا. پھر وہاں بڑی بڑی عمارتیں ہیں، اوپر چڑھتے ہیں یہ لوگ. تو میرا تو ایک اپنی کیفیت یہ کہ میں مدینے میں کئی سال سے گزارے، میں نے آنا جانا جب ہوا تو میں اوپر کی منزل پر نہیں رہتا تھا. میں مطلب وہ گراؤنڈ فلور پر رہتا، میں پہلی منزل پر بھی نہیں جاؤں گا. اب میری اپنی بس میری مرضی. شریعت نے واجب نہیں کیا نا کہ پہلی منزل پر چڑھو، دوسری منزل پہ چڑھو. تو اپنی اپنی مطلب وہ ایک ترکیب ہوتی ہے، اپنی اپنی سمجھ ہوتی ہے. لیکن میں کوئی 100 منزلہ عمارت کی چھت پہ چڑھ جائے گا، میں اس کو ناجائز نہیں کہتا. اس لیے میری کیا گرفت ہوگی؟ ناجائز تو کیوں کہوں گا بھی؟ کیوں ناممکن ہے کہ میں کہوں. میں کیوں کہوں ناجائز جب شریعت نے ناجائز نہیں کہا؟ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد نعمان اتاری، جامعۃ المدینہ حفیظ آباد پنجاب سے. باپا جان کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر آیت سجدہ کا ترجمہ پڑھا، کیا سجدہ واجب ہوگا سننے والے اور پڑھنے والے پر؟ اور اگر سجدہ ہے تو سامع کو معلوم نہیں کہ یہ آیت سجدہ کا ترجمہ ہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیں. بہار شریعت جلد اول صفحہ 730، مسئلہ 15. فارسی یا کسی اور زبان میں آیت کا ترجمہ پڑھا، یعنی آیت سجدہ کا ترجمہ پڑھا، تو پڑھنے والے اور سننے والے پر سجدہ واجب ہو گیا. سننے والے نے یہ سمجھا ہو یا نہیں کہ آیت سجدہ کا ترجمہ ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اسے نامعلوم ہو تو بتا دیا گیا ہو کہ یہ آیت سجدہ کا ترجمہ تھا، اور یہ آیت پڑھی گئی ہو تو اس کی ضرورت نہیں کہ سننے والے کو آیت سجدہ ہونا بتایا گیا ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان، میرا نام محمد عاصم رضا اتاری ہے، حاصل پور ضلع بہاولپور سے حاضر ہوا ہوں. سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے منت مانی کہ اگر میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں اس کے اگلے 3 دن بغیر سحری کے روزہ رکھوں گا، اور جب اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو وہ اگلے دن روزہ رکھنا بھول گیا اور باقی 2 دن اس نے روزہ رکھ لیا. اس جو روزہ رکھنا بھول گیا تھا اس کا وہ کیا کرے گا؟ جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 3 روزوں کی منت مانی. روزوں کی منت تو درست ہے، لیکن بغیر سحری کے روزہ 3 روزے رکھوں گا، یہ سحری سنت ہے. بغیر سحری کے روزہ رکھنا بہادری نہیں ہے. اگر کوئی جان بوجھ کر سنت ترک کرتا ہے تو یہ اس کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ بے کمالی ہے. اس نے سنت چھوڑی. یہ منت تو درست ہوگی نا،
یہ ایک فضول اس نے سحری کر لے تب بھی روزے میں فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ سحری یہ عبادات مقصودہ میں سے نہیں ہے. ارے وہی منت اسی کی صحیح ہوتی ہے نا کہ جو عبادت مقصودہ ہو. مثلا نماز کی منت مانی تو صحیح ہے، وضو کی منت مانی تو اس پر عمل کرنا واجب نہیں ہے. کہ میں اگر میرا فلاں کام ہو گیا، مثال کے طور پہ کسی نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو اس کام کے ہوتے ہی میں وضو کروں گا اللہ کے لیے، میں یہ منت مانتا ہوں، اس طرح کے الفاظ میں اس نے منت مانی، تو اب اس منت کا پورا کرنا واجب نہیں ہے. اچھا ہے کہ وضو کر لے، لیکن نہیں کرے گا تو گناہ گار نہیں ہوا. تو اب یہاں تو اس نے ایک غلط کام کی منت ساتھ میں خامخواہ شامل کر دی نا کہ میں بغیر سحری کے روزے رکھوں گا، تو اس لیے وہ سحری تو اس کو کرنی چاہیے اور روزے تو اس پر واجب ہو جائیں گے 3. اب یہاں یہ صورت انہوں نے بیان کی کہ منت تو مان لی، 3 دن پے در پہ روزے رکھوں گا کل سے، اور وہ کل والا روزہ ہی بھول گیا رکھنا. 2 روزے اس نے رکھے، یعنی اگر کل کا بھول گیا تو کل کے بعد جو 2 روزے رکھے اس کے ساتھ 1 روزہ اور ملا لے پے در پے، تو یوں 3 روزے ہو جائیں تو منت درست ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ ڈبے کا دودھ کب تک استعمال کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرہ. جب تک ایکسپائر ڈیٹ گزر نہ جائے، کیونکہ اس پہ لکھی ہوتی ہے ایکسپائر ڈیٹ، اور جب یہ کھل جائے نا تو پھر کہتے ہیں کہ جلدی استعمال کر لیا جائے. جب تک پیک ہے نا تو ایکسپائر ڈیٹ مضبوط مانی جائے گی. کھل گیا تو پھر باہر کی ہوا ایئر ٹائٹ اور یہ لوگ کرتے ہیں، جن کے حساب کتاب ہوتے ہیں، کھلنے کے بعد گڑبڑ ہو جاتی ہے. ہاں، کھلنے کے بعد فریج میں رکھیں. اور دواؤں کا بھی کچھ اس طرح کا انداز ہوتا ہے جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، کیونکہ جیسے کہ وہ آئی ڈراپ، تو آئی اسپیشلسٹ نے بتایا تھا کہ یہ ویسے 1 سال اس کی ڈیٹ ہے جیسے، مگر کھول لی تو مہینے کے اندر اندر استعمال کر لو، اور اگر فریج میں رکھو گے تو کچھ مزید مہلت مل جائے گی. کھلنے کے بعد وہ پھر سال بھر کی ترکیب نہیں رہے گی. پاپا دودھ کون سا استعمال کرنا چاہیے؟ دودھ حلال جانور کا استعمال کریں. تو ڈبے کا کھلا اور پاؤڈر بھی آتا ہے، کس طرح؟ ہاں، تو اصلی دودھ کے لیے تو اپنے کو بھینس پالنی پڑے گی. واقعی تو اصلی دودھ دے گا کون یار؟ اصلی مسلمان، یعنی اخلاص کے ساتھ مسلمان تو عبادت ہی کرنے سے قاصر ہے، تو دودھ کہاں سے دے گا ہم کو؟ تو اب تو دودھ میں ٹھیک ملاوٹ. اس میں نہ صرف مطلب یہ پاؤڈر، بلکہ کیا کیا الا بلا ملاتے ہیں دودھ میں. کریم کھینچ کر پھر یہ شاید چکنا کر دیتے ہوں گے اس کو ترکیب بنا کر، پھر گائے بکری بھینس سب مکس ہوتا ہے اس میں دودھ، اور پانی اپنی جگہ پر. عام طور پر اب دودھ جو ہے نا یہ ملاوٹ والا، مطلب کوئی خوش نصیب اصلی دودھ بھی بیچتا ہوگا، ہم ہر فرد کو غلط نہیں کہہ رہے، لیکن آپ خود سمجھدار ہیں حاضرین ناظرین کہ اچھے لوگوں کی کس قدر کمی ہو چکی ہے. اگر وہ خالص دودھ بیچے گا تو اس کو بھی شیطان وسوسے ڈالے گا کہ یہ بازار میں کھڑا ہو ہی نہیں سکتا. بازار میں دودھ جس بھاؤ میں بکتا ہے، اب وہ بھینس سے دھو کر بے آئے نہیں وہی دودھ یہ دے بیچے تو یہ کہاں اس کو وارہ کھائے گا. لیکن بہرحال یہ کہ اگر یہ صحیح آدمی ہوگا نا تو یہ بھلے ڈبل دام میں دودھ بیچے گا. شروع میں کوئی تکلیف ہوگی، بعد میں جب دیکھیں گے نا لوگ کہ یار 2 لیٹر دودھ میں جو کام ہوتا تھا یہ اس کے آدھے اور پون لیٹر میں کام ہو جاتا ہے اس کا دودھ، تو یوں اس کا دودھ بھلے ڈبل دام میں سستا پڑے گا.
اور صحت بخش بھی ہوگا. اس طرح پاؤڈر میں بھی خدا جانے کیا کیا ملاتے ہوں. ڈبے اب تو طرح طرح کے دودھ کے آتے ہیں. اس میں تو مجھے کسی نے کہا تھا کہ یہ دودھ ہی نہیں ہے. کسی نے کہا تھا یہ مت پیا کرو، یہ دودھ ہی نہیں ہے، میں تو کچھ اور ہی ہوتا ہے اس میں. خدا بہتر جانے. میں کسی کمپنی کو نہیں بولتا، ظاہر ہر کمپنی کا ایسا نہیں ہوتا ہوگا، لیکن ذرا ہوش سے. ایسا گوڑا دودھ ہوتا ہے ڈبے کا، سمجھے؟ اتنا سستا کون دے گا یار. تھوڑی بہت تو عقل میں آتا ہے. یعنی یہ تو ہے نہیں کہ ڈبیا بھینس کے تھن کے نیچے رکھا اور یہ نکالا اس میں چوائی کی اور اس کو پیک کر دیا. اللہ بہتر جانے کیا کیا اس میں ڈالتے ہوں گے. اللہ بہتر جانے، خدا بہتر جانے. ہاں، کہاں سے اصلی دودھ کہاں سے لائے؟ یہ بڑا بھینس پالنی پڑے گی. ہمارے گھر میں یعنی جب میں خود چھوٹا تھا نا تو میں دودھ لاتا تھا، وہ لکھا ہوتا تھا 1 روپے سیر بھینس کا خالص دودھ. بھینسیں بھی ہوتی تھی وہاں پیچھے، باقاعدہ چوائی کر کے لاتے تھے اور وہ پھین بنتے تھے اوپر. اب اس میں پانی مکس ہو تو ہو، لیکن میرے خیال میں کیمیکل تو کوئی نہیں ڈالتے ہوں گے. اور دودھ بھی واجبی، ملائی کی تیز جمتی تھی. 1 روپے سیر. اب وہ ظاہر ہم لوگ تو غریب لوگ تھے، ہماری تو غربت ہم نے دیکھی ہے نا. تو کبھی دودھ کا مطالبہ جیسے کریں گے، ہم کو دودھ چاہیے تو اب دودھ ہم کو کون پلائے؟ ارے غربت میں دودھ تو نہیں پی سکتا آدمی. تو پھر کبھی کبھی ہماری امی بولتی تھی ہاں بھینس باندھ لیں گے، دودھ پینا ہے نا تم کو. یعنی یوں وہ ڈانٹ میں، کبھی طنز میں، کبھی اس طرح، یا ہم نے بھینس تھوڑی باندھی ہے کہ تم کو دودھ پلائے. تو اب یہ کہ جو بچپن میں اب دودھ نہیں ملا، تو جس کو بھی بچپن میں دودھ نہیں ملتا نا، اس کی آخر میں آگے چل کر اس کو تکلیف ہوتی ہے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے. آپ نے بعض بوڑھے ہوں گے دیکھے ہوں گے جو یوں دن دناتے پھرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں. بعض بوڑھے 80 سال کے، 90 سال کے، بڑے مزے سے چل رہے ہوتے ہیں. ان کے ناخن میں بھی روگ نہیں ہوتا اور درد نہیں ہوتا ہڈیوں میں اس کے. تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ اس نے بچپن میں خوب دودھ پیا ہوگا. اور جس کو ہڈیوں کا درد ہوتا ہے نا، جوڑوں کا درد، ہڈیوں کا درد، ہڈیاں کمزور، وہ بیچارہ مطلب مر کے جو گزارا کرتا ہے، تو یہ وہ ہوتا ہے کہ جس نے بچپن میں دودھ نہیں پیا ہوتا. یہ تحقیق ہے ایک. تو اپنے اپنے ملک یا مطلب قوم یا نسل کے حساب سے یہ کچھ اس طرح کا کچھ شاید ہوتا ہے کہ جب تک نشو و نما ہو سکتی ہے، جب تک نشو و نما جاری رہتی ہے بدن کی، کہ ایک عمر پر آ کر وہ بدن رک جاتا ہے، اب بڑھتا نہیں ہے. وہ یہ کہیں 20 سال، کہیں 18 سال، کہیں 22 سال کی عمر میں ایسا ہوتا ہوگا کہ یہ بڑھتا ہے بندہ. یہ تو یہ بڑھنا نہیں ہے مرادہ، یہ تو مطلب بڑھاپے میں بھی بعض اوقات بڑھ جاتا ہوگا. یہ لمبائی میں بڑھنا، ہڈیاں بڑھنا. ہڈیاں ایک بار بڑھ گئیں اور اس کی عمر کا اینڈ ہو گیا. بڑھنے سے مطلب اب اس کے بڑھنے کی ایکسپائر ڈیٹ آ گئی کہ اب یہ بڑھ نہیں سکتا، خلاص اسٹاپ. تو اب یہ گوشت بھلے بڑے گھٹے، ہڈی بڑے گھٹے گی نہیں. جیسے بعض لمبے ہوتے ہیں تو بولتے ہیں ہم ٹھگنے ہو جائیں، تو ان کو ٹھگنے ہونے کی دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے. کہ یہ ایک مطلب یوں سمجھو کہ محال عادی ہے نا، یہ محال عادی کہتے ہیں اس کو. محال عادی کی دعا جائز نہیں ہے کہ اب یہ ٹھگنا ہو نہیں سکتا. اللہ کر دے تو اللہ کی قدرت سے تو کچھ بھی بعید نہیں ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن ہم اس سے عرض نہیں کر سکتے کہ میں لمبا ہوں یا اللہ میرے کو، میں نیچے ہو جاؤں، اب تھوڑا قد میرا صحیح ہو جائے. لوگ مذاق اڑاتے ہیں وغیرہ، تو دعا نہیں کر سکتے اب اس کے لیے. نہ ہم کسی کے لیے کر سکتے ہیں، نہ اپنے لیے لمبے سے ٹھگنے ہونے کی دعا کر سکیں گے. اینڈ آ گیا، اب یہ بڑھ نہیں، اب یہ گھٹ نہیں سکتا. تو یوں اس عمر تک جیسے 18، 20، 22 سال جو میں نے بتایا، اس عمر تک چونکہ ہڈیوں کی وہ ترقی رہتی ہے، نشو و نما ہوتی ہے، افزائش
ہوتی ہے. تو اس عمر میں جس کو دودھ ہضم ہو جاتا ہو اس کو اگر وسعت ہے اللہ نے دیا ہے تو اس کو خوب دودھ پینا چاہیے. آگے چل کر اس کے فوائد جو میں نے عرض کیے نا کہ بڑھاپے میں ٹھیکڑے مارتا ہوگا, صحت اس کی اچھی ہوگی. اب وہ اللہ کی مرضی پر ہے کہ صحت اچھی رہے نہ بھی رہے. اور بھی تو کئی بیماریاں ہوتی ہیں جن کا تعلق ہڈیوں سے اور دودھ سے نہیں ہوتا. زیادہ کھانے والے بھی تو بیمار ہوتے ہیں. بابا شہد کی جس طرح علامت ہوتی ہے کہ یہ اچھا شہد ہے یا خالص شہد ہے, دودھ کی بھی ایسی کوئی مختصر کوئی علامت بتا دیں کہ یہ اچھا دودھ ہے. لا اعلم. یہ آپ نے توجہ اچھی دلائی. یہ ہیں جو بھینسیں پالتے ہیں نا, اسلامی بھائی بھی ہیں اپنے, ان سے کوئی رابطہ ہو نا تو وہ بتا سکتے ہیں غالباً کہ یہ پہلے کیا کرتے تھے ہم, مطلب یہ باب المدینہ میں لی مارکیٹ ہے, اب پتہ نہیں ہے, تو وہاں ہول سیل میں دودھ بکتا تھا. ہمارے گھر کے قریب ہی تھا, مطلب پیدل ہی راستہ تھا, مطلب 5-7 منٹ 10 منٹ کا راستہ تھا. تو میں وہاں بھی جاتا تھا کبھی دودھ لینے کے لیے. تو وہاں بڑے بڑے ڈبے لاتے تھے دودھ کے. تو اس میں وہ دودھ میں یہ ہاتھ ڈالتے تھے کیا چیک کرنے کے لیے لوگ, یہ دودھ میں ہاتھ ڈال دیتے تھے پھر یہ دیکھتے تھے. تو یہ بالوں میں جو دودھ رک جائے اور سفیدی اور یوں نمایاں ہو جائے اور دودھ کی سفیدی تو یہ دودھ گاڑھا, تو اس کو یوں بولتے تھے کہ یہ دودھ اچھا ہے. جو فوراً پانی کی طرف پھسل جائے تو وہ دودھ یعنی کہ وہ گھٹیا دودھ ہے. اب یہ بولتے تھے کریم نکلا ہوا ہے, اس طرح اللہ بہتر جانے. اور شاید یہ کوئی تیل یا کوئی جمع ہوا ایسا لگتا ہے کہ ڈالتے تھے اس میں, کہ وہ کچھ نہیں, گولیاں ہلکی ہلکی وہ چکناہٹ کی وہ اس پر تیرتی ہوتی تھی دودھ میں. تو یہ امپریشن کے یار یہ تو بغیر کریم نکلا ہوا دودھ ہے. اب وہ خدا بہتر جانے ایک کریم نکلا ہوا ہوتا تھا یا کیا, یہ نقلی ڈالی ہوئی ہیں یا واقعی اصلی ہیں, اللہ بہتر جانے. چور کی 14 نظریں. تو اس طرح مطلب یہ کہ ملاوٹ کرنے والوں کے بھی اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں, اللہ بہتر جانے. لیکن ظاہر ہے کہ ہر بندہ برا نہیں ہے, اچھے لوگوں کی بھی ایک تعداد دنیا میں پائی جاتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ ہوبی وین کے ذریعے بیلا بلوچستان کے عاشقان رسول بھی ہیں اور چنیوٹ پنجاب میں بھی عاشقان رسول ہیں, اور بھی اسلامی بھائیوں کی جو اطلاعات ملتی ہیں وہ ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. اور ابھی ہم آپ کو منظر دکھا رہے ہیں کورنگی کا. بھائی صاحب اس وقت ہم موجود ہیں کورنگی کے علاقے کورنگی نمبر 1 میں, اور گودرا کالونی مدنی مسجد ہمارے سامنے جگمگا رہی ہے. اور یہاں کے اسلامی بتا رہے ہیں کہ بابا بھی یہاں پہ تشریف لائے تھے, اس گراؤنڈ میں بیان بھی کیا تھا, مسجد کے اندر بھی بیان کیا تھا. نگران شورا بھی تشریف لائے ہیں, جی نگران شورا بھی تشریف لائے. تو یہاں کے عاشقان رسول امیر اہل سنت کو سلام عرض کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہمارے پاس آج کچھ سیگمنٹ بھی ہیں یہاں پہ جو عاشقان رسول موجود ہیں, ان سے کچھ سوال کر کے اگر جواب درست ہوا تو انشاءاللہ ان کو تحفے بھی پیش کیے جائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین کو دکھائیے کیا کیا تحفے ہیں. مکتبۃ المدینہ کی کتابیں ہیں. کچھ آپ لوگ تھوڑے پیچھے رہیے, میں آپ لوگوں کی جانب آ رہا ہوں اور آپ لوگوں سے کچھ سوالات ہوں گے. اچھا پہلا سوال یہ ہے آپ لوگوں سے, جس کو جواب آتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے گا, ٹھیک ہے. قرآن کریم کون سے مہینے میں نازل ہوا؟ مدنی پنسورہ ملے گا. چلیں جی. رمضان المبارک میں. رمضان المبارک میں, جی جواب بالکل درست ہے. وہ آسان سا سوال باپا سے لے لیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جی مدینہ مدینہ
تیار ہیں بھائی آپ لوگ؟ تو تسلی کے ساتھ باپا کی آواز کورنگی تک پہنچ سکے اس کے لیے تھوڑا تحمل سے کام لینا پڑے گا. ٹھیک ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن کریم نازل ہوا اس وقت ظاہری عمر شریف کتنی تھی؟ اگر یہ فیضان مدینہ والوں نے جواب دے دیا نا باپو تو فیضان مدینہ والوں کو تحفہ مل جائے گا. جی فیضان مدینہ میں بھی ہے کوئی حاجی امین؟ جی یہاں تو ہاتھ اٹھ رہے ہیں. جی ہم بھی کچھ 40 سال. 40 سال. جواب درست ہے. واہ. پاپا کون سی کتاب دیں؟ غیبت کی تباہ کاریاں، اصلاح اعمال، حکایت نصیحتیں، نیکی کی دعوت. ان چاروں میں سے مطلب فرض علوم پر غیبت کی تباہ کاریاں، نیکی کی دعوت میں بھی فرض علوم ہے، غیبت کی تباہ کاریاں پیش کر دیجئے. بابا مدنی فیس انشاءاللہ 3 مہینے اعتکاف میں بیٹھیں گے انشاءاللہ اس سال. اسی رمضان مبارک 10 دن کے اعتکاف میں بیٹھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اپنی علاقے کی مسجد میں. اور یہ کتاب کتنے دن میں پڑھیں گے؟ انشاءاللہ 2-3 مہینے لگ جائیں گے. 2-3 مہینے لگ جائیں گے. 92 دن کا ہدف لے لیں انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ عز و جل. اب تھوڑا مشکل سوال کروں؟ جی تیار ہیں؟ کسی ایسی سورت کا نام بتائیے جس کو آدھے قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے. فضائل کے اعتبار سے. کسی ایسی صورت کا فضائل کے اعتبار سے آدھے قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے. سورۃ یاسین. جو غلط جواب دے اس کی کوئی مدنی سزا ہوگی کہ نہیں؟ حاجی امین آپ بھی تیار ہیں نا؟ آل عمران. غلط جواب ہوا تو سورہ آل عمران. باپو ہمارے یہاں سے جواب آ رہا ہے. سبحان. السلام علیکم. چلیں دیکھیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہاں سے آئے آپ کا نام بتائیے؟ سورہ زلزال ہے نیکسٹ قرآن. جواب درست ہے. بابا سورۃ الزلزال. یہ فضیلت میں یعنی یہ اگر پڑھ لیں نا سورۃ الزلزال 2 مرتبہ تو گویا ایک پورا قرآن ختم کر لیا. ایک بار پڑھے تو آدھا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا. چلیں آپ کچھ مدنی فیس دیں تو ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی مدینے کی تسبیح، امیر علیہ سنت کا نوٹ اور امیر سنت کے استعمال میں جو استعمال ہوا ہے وہ مٹی کا پیالہ، پانی کا پیالہ بھی آپ کو تحفے میں دیں گے. 3 چیزیں ہیں لیکن آپ بھی تحفہ دو مدینہ مدینہ. ہاں کورنگی والوں کو بھی لگے کہ فیضان مدینہ والے کیسا تحفہ دیتے ہیں. جی اسلام بھائی لے کر پہنچے ان تک. جی حاجی امین. انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں کہ 12 روز کا کورس کروں گا. 12 روزہ کب کریں گے؟ مدنی کورس کروں گا چاند رات انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور ابھی فیضان مدینہ میں کیسے رہیں گے؟ انشاءاللہ امامہ شریف باندھوں گا. کب سے؟ آج رات ابھی اسی وقت. آج رات ابھی اسی وقت. دیکھیں باپو فیضان مدینہ والے 12 روزہ کورس کر رہے چاند رات سے. یہ جنہوں نے مائک پکڑا ہے نا یہ حاجی امین ان سے بنوا لیں. باپو مزید کچھ ادھر جو ہے وہاں پہ 12 دن کی نیت ہے لیکن یہاں پر کتنے دن کی نیت ہے؟ جی آئی صاحب. انشاءاللہ 63 دن کی.
इंशाल्लाह 63 दिन का मदनी तरबियती कोर्स। कब? 63 दिन का मदनी तरबियती कोर्स। देखो अब मैं पहले ये अर्ज कर दूं, पहले सुन लीजिए कि जब तक दिल में नीयत ना हो पक्की, तो उस वक्त तक नीयत ना कहें, वरना यानी मुरवत में यह है कि मैं इन्हें करना तो नहीं है, लेकिन अब ये पकड़ लिया इन्होंने तो कैसे जान छुड़ाऊं, तो यूं बोल दिया मुरवत में, तो ये झूठ का गुनाह होगा। और हमको तो गुनाहों से तौबा करनी है, नेकियां करनी है। तो जो जहन बनता है आपका 63 रोज़ा तरबियती कोर्स का, अगर बनता है तो, वरना ठीक है, हम मना कर देंगे, मैं नहीं कर सकता, माफ़ी मुश्किल। इंशाल्लाह बाबा, इंशाल्लाह अज़्ज़ा व जल। जहन बनता है करने का, नियत की है मैंने, इंशाल्लाह अज़्ज़ा व जल। नियत है ना, तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा व जल। इसी साल के अंदर अंदर, ठीक है ना, इसी साल के अंदर अंदर की नियत कर लें कि कर लें। इंशाल्लाह इसी साल, इसी महीने के बाद इंशाल्लाह रमजानुल शव्वालुल मुकर्रम में आप दुआ कीजिए इंशाल्लाह अज़्ज़ा व जल, इसी महीने के बाद। नहीं, ये लगता है करेंगे यार, इंशाल्लाह अज़्ज़ा व जल। सुनकर मेरा फिर इन्होंने इस तरह कहा, अल्लाह ने चाहा तो करेंगे। तो अच्छा, ये तोहफे दिए जा रहे हैं, क्या क्या दिया जा रहा है? ये तस्बीह मदीना। तस्बीह मदीना, माशाल्लाह, इसे अमीर सुन्नत ने यहाँ इस पर इसे इस्तेमाल भी किया है। बापा का दस्तखत किया हुआ नोट और प्याला जो बापा के इस्तेमाल में रहा। अच्छा, ये मुझे उम्मीद है कि इस मिट्टी के प्याले में अमीर सुन्नत ने पानी भी पिया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। ये जहाँ पब्लिक जमा हुई थी, ये बज़ाहिर तो मोहल्ला था, तवज्जो नहीं रही। अब वहाँ दे नारे थे, दे स्पीकर, तो कितनों की दिल आज़ारियाँ और ईज़ा हुई होगी। इसका क्या करेंगे अपने? ये किसी ने चिट्ठी लिख कर मुझे तवज्जो दिलाई, तो कम से कम आइंदा कल ना हो। आज हुआ, इसकी भी तो ज़रा वजाहत ले लें। तौबा तलाफी क्या होगा यार। यानी ये मोहल्ला था, और दे पब्लिक जमा हुई थी, दे चीख रहे होंगे, तो अपने को आवाज़ें नहीं आ रही थी। सब एक जश्न का समा होगा कल, कई लोग काम काज पे जाने वाले होंगे, कोई तिलावत कर रहे होंगे, कोई कुछ कर रहे होंगे, इनको तो बड़ा हरज हुआ होगा। जी बापू, करो छोड़ो बेचारा। बापू ये आप हमेशा ख्याल रखिए आप। जी बाबा जानी, जहाँ हम मौजूद थे कुरंगी जी। अच्छा बाबा जानी, इधर मस्जिद है, मदनी मस्जिद, ये तमाम इस्लामी भाई जो है सुन भी रहे होंगे इस इलाके वाले शायद। तो इधर मस्जिद है और इधर जो है ग्राउंड है, ठीक है, अतराफ में कोई भी घर वगैरह नहीं है। और मस्जिद से चंद कदम हम अंदर चले गए थे, और मस्जिद के साथ जो है बहुत बड़ा एक सहन है, वहाँ पे खड़े होकर हमने ये तरकीब बनाई थी। हमने थोड़ा ख्याल तो किया, कल मस्जिद और जो आइंदा हम जहाँ भी जाएंगे, और मस्जिद जो आपने मदनी फूल दिए इंशाल्लाह वो जहन में रखेंगे। माशाअल्लाह।